الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے. صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا. آقا کا چہرہ ویسے ہی بڑا پرنور، اور جب پیارے آقا خوش ہوتے تھے تو وہ ایسا چمکتا تھا کہ چاند بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور اتنی خوشی آپ کے چہرے سے چھلک رہی ہے، واٹ از دا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا. اللہ اکبر. ایک درود برکتیں کتنی ہیں. خوش کون ہو رہا ہے؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پڑھنا کس نے؟ امتی نے. اجر ملنا کس کو ہے؟ امتی کو. درجے بلند کس کے ہونے؟ امتی کے. امتی کو نعمت ملے گی، خوشی نبی پاک کو ہو رہی ہے. یعنی امتیوں سے پیار کیسا ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یعنی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے کہ جب جب ہمارے کام سدھریں، جب ہم پر رحمتیں نازل ہوں، اس کی خوشی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو. پھر کیوں نہ ہم بھی نبی پاک سے دل و جان سے پیار کریں، ہم کیوں نہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت اپنے بڑے پیارے کلام میں نبی پاک پر ہم درود کیوں نہ پڑھیں، میرے آقا پر کون کون سلام بھیجتا ہے، کون کون درود بھیجتا ہے، اپنے کلام میں بڑے پیارے اشعار لکھے. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. جنوں بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. سب بحر و بر سلام کو حاضر
ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجائے بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ میری کون کون سلام نہیں کہہ رہا، کیا درخت، کیا پتھر، کیا چاند، کیا ستارے، کیا زمین، کیا سمندر، ارے جب بنا ہی سب نبی پاک کے نام پر ہے، میرے آقا تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا، تو سارا جہان سلام کو حاضر ہے۔ اے امتیوں تم بھی سلام پڑھا کرو، تم بھی درود بھیجا کرو، تم بھی آقا کی بارگاہ میں اس طرح حاضری لگایا کرو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، اس میں بہت ساری اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ قوم ترقی کیسے کرے، ہمارا وطن ترقی کیسے کرے، مسلمان ترقی کیسے کرے، عروج کیسے ملے۔ دیکھیے جب تک عروج نہیں ملا کرتا، جب تک زوال کی وجہ پتہ نہ چلے، جب تک تباہی کی وجہ پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہوگا کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، وہ کام چھوڑ دیں گے تو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی قومیں تباہ کیوں ہو جاتی ہیں، ملک تباہ کیوں ہو جاتے ہیں، ایسا کیا کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو آج یوں سمجھ لیں بیان کا موضوع یہ ہے کہ قوم یا وطن یا لوگ یا افراد کیسے ترقی کرتے ہیں، اور کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان پر زوال آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں، ایک ایسی قوم کا واقعہ کہ جو قوم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مثال تھی، یعنی دنیا کی خوشحال ترین قوموں میں سے ایک قوم تھی، سبا۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یمن کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، جو میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کے لیے یہ قوم مثال تھی۔ آپ نعمتیں سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی آب و ہوا ایسی صاف تھی، پاک تھی کہ پوری آبادی میں، اس پوری گاؤں میں کہہ لیں، اس پورے علاقے میں کہہ لیں، کوئی مکھی نہیں تھا، کوئی مچھر نہیں تھا، کوئی کھٹمل نہیں، کوئی سانپ بچھو کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنی زبردست آب و ہوا تھی کہ بیمار آدمی اس شہر سے گزر جائے تو اس کی ہوا لگے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ ایسی پیور اس کی کلائمیٹ تھا، اتنا صاف ستھری ہوا۔ اچھا فرمایا کہ موسم بڑا کمال کا، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ انسان ہے نا، زیادہ گرمی پڑے پھر بھی پریشان، زیادہ سردی پڑے پھر پریشان، نارمل موسم سارا سال رہتا۔ فرمایا زمین اتنی زرخیز تھی کہ جو پھل لگاتے، جو پودا لگاتے، زبردست زمین جو ہے وہ درخت اگاتی تھی، اتنے پھل تھے اور ایسے لدے ہوئے باغ تھے کہ کوئی شخص اگر سر پہ ٹوکرا اٹھا کر اس کے باغ میں چلتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے ویسے ہی بھر جاتا تھا، توڑنے بھی نہیں پڑتے تھے، اتنے پھل لدے ہوئے تھے اور گرتے رہتے تھے۔ اچھا اب بتایا کہ اتنے پھل لگتے تھے کہ وہ قوم اس کو بیچ کر بہت مالدار تھی۔ لوگ مثالیں دیتے تھے قوم سبا کی۔ اب جب ان کو اتنی نعمتیں ملی نا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے۔ اللہ کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، 13 انبیاء کرام بھیجے ان کے پاس اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ اے قوم سرکشی نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اللہ اکبر، مگر وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے، وہ سمجھے یہ ہمارا مال ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، یہ ہمیں یوں سمجھے کہ قدرتی طور پہ مل گیا، کوئی احسان نہیں معاذ اللہ رب کا۔
انبیاء کی بے ادبی کی، گستاخیاں کی، اور پھر جب اللہ کریم کا ان پر قہر آیا، رب عز و جل کی ناراضی ہوئی اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو جہاں یہ قوم اپنے زمانے میں ایک مثال تھی نا خوشحالی کی، ویل سیٹ ہونے کی، وہیں یہ قوم مثال بن گئی بربادی کی۔ یعنی لوگ مثال دینے لگ گئے کہ دیکھو سبا والوں کے ساتھ کیا ہوا، ایسے باغ کے جن کے پھل گرتے تھے، اب وہ سارے کے سارے باغ ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بن گئے کہ لوگ قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس قوم کے اس واقعے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ سبا، یہ 22ویں پارے میں۔ آج تو میں مختصر بیان کروں گا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اسلامی 22 کو پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین پڑھیں، سوشل میڈیا کے ویورز پڑھیں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ، جب آپ سورہ سبا کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن سے پڑھنے کا لطف اور ہے، کسی سے سننا اور ہے، خود پڑھنا اور ہے، تو قرآن پڑھا کرو نا۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹا میوہ اور جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا۔ اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے، جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس کی نعمت ہی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ وہ باغ جو ان کے لیے مثال تھا، اب وہی باغ ایسی کڑوی جھاڑیاں بن گئیں، ایسے کڑوے پھل بن گئے کہ اب کوئی ادھر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیلاب بھیج دیا گیا، برباد کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ترقی اور عروج کا تعلق نام و نسب سے نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ پیسے والا ہے۔ ترقی اور عروج اللہ کی طرف سے کردار والوں کو ترقی ملتی ہے۔ کردار پست ہو جائے تو ترقی زوال میں برباد کر دی جاتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، گویا رحمت الہی یہ اشارہ دے رہی ہے، یہ پکار رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، یعنی چاہتے تو سب ہیں کہ جناب عروج مل جائے، ہماری پاکستان ترقی کر جائے، مسلمان ترقی کر جائے، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم، پہلے وہ پاکیزہ دل تو پیدا کرو نا کہ جسے رب ترقی عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آج سمجھ لیں اس بیان کا جو مین ٹاپک ہے نا، وہ اس آیت سے آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہی آج میں سکھانا، خود بھی سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام میرے اہل وطن جو سن رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی جو مشکل گھڑی ہے، یہ جو مشکل وقت ہے، ہم اس سے نکل جائیں۔ مگر آؤ قرآن کی طرف رہنمائی لیتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیسے ایک بار پھر مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے وطن کو عروج مل سکتا ہے۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ اللہ نعمت واپس نہیں لیتا ہے، قوم اگر اپنے کام ایسے غلط کرے تو پھر وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک قوم سے ان کی نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل نہ کر دے۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کا بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے وطن میں مسلمانوں کا جو پرابلمز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں۔ ایک مشکل سے نکلتے نہیں دوسری مشکل آ جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں ہمارے وطن کا نام تھا، ایک وقت تھا کہ دنیا میں عروج تھا مسلمانوں کا۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نعمت واپس نہیں لیتا ہے جب تک قوم خود اپنے کام ایسے نہ کرے۔ اب ذرا غور کریں کہ
یہ نعمتیں جو ہے نا، عروج، ترقی، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرماتا ہے بلا وجہ واپس نہیں لیتا ہے. اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال جب کرنے لگ جاتی ہے قوم، فرض شناسی کی بجائے لاپرواہی سے کام لیتی ہے، تقوی کی بجائے گناہ سے کام لیتی ہے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری سے کام کرتی ہے، تو قوموں کو عزت کو ذلت میں، خوشحالی کو تنگی میں، عروج کو پستی میں، ترقی کو زوال میں، اور کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آؤ میں کچھ پچھلی قوموں کے آپ کو ہائی لائٹس بتاتا ہوں، پچھلی قوموں کے کچھ حالات بتاتا ہوں. قوم عاد، اگر قرآن پڑھیں نا، تفسیر قرآن پڑھیں، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی کہ جن کو اللہ نے طاقت عطا کی، دولت سے نوازا، مگر ان ظالموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی، بہت اللہ کو ناراض کیا. اتنا مال اور اتنی طاقت تھی، مگر اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا، یہ قوم نیست و نابود کر دی گئی، کوئی نام لینے والا باقی نہ بچا. پھر قوم سمود آئی، اللہ نے ان کو فن تعمیر کا ایسا شاہکار بنایا، یہ پہاڑ میں گھر بنا لیتے تھے، بڑا عروج عطا ہوا، مگر اس قوم نے بھی رب کی نافرمانی کی، اللہ کو، اللہ کے غضب کو دعوت دی، شرک کیا، ناشکرے بنے. اللہ کریم نے شدید زلزلہ بھیجا، یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی. نمرود اور شداد جو تھے، فرعون جو تھے، ان سب کو تخت و تاج ملا، ان کو حکومت ملی، مگر ان ظالموں نے اس حکومت کے بمقابلے میں اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، ناشکری کی، اپنے آپ کو کچھ تو خدا سمجھنے لگے. اب ایسا قہر طاری ہوا کہ تباہ و برباد ہو گئے، پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیے گئے. اب بنی اسرائیل کو دیکھیں، کتنے انبیاء آئے اس قوم میں، فرعون سے اللہ نے نجات دی، مصر کی حکومت دی، ان لوگوں نے شکر ادا نہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کریم نے ان پر ذلت کو مسلط فرما دیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ چلا کہ جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا ہے. جب قوم اپنی حالت بدل لے، اچھائی کی جگہ برائی لے لے، شکر کی جگہ ناشکری آ جائے، فرما برداری کی جگہ نافرمانی کرے، تو پھر اللہ پاک کے قہر کا کوڑا برس جاتا ہے، پھر انہیں کچھ مہلت نہیں دی جاتی اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اب ذرا ایک اور بات سوچئے، ایک اور بات یاد رکھنی ہے. کچھ لوگ اس لیے اترارے ہوتے ہیں کہ خاندان بہت بڑا ہے، ہماری تاریخ بہت اچھی ہے. کئی مسلمانوں سے بات کرو کہ یار ہم نے اتنے 100 سال حکومت کی ہے، اتنے 100 سال عروج پایا ہے. ارے بھائی، پچھلی ہسٹری سے نئے کام سیدھے نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے کہ ترقی، عروج، کامیابی، عزت، شان و شوکت، ان سب نعمتوں کا تعلق نسب، نام، پیسہ اور رنگ و روپ سے نہیں ہے، بلکہ ترقی اور عروج کا تعلق اعلیٰ کردار سے ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، قومیں بڑی ہوں یا چھوٹی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ہم وطن ہوں، ہم نسب، بلکہ انبیاء کے قرابت دار بھی ہوں، یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد بھی ہوں، جو اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری کرے گا اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. نبیوں کے گھر والے چاہے کیوں نہ ہو، اگر ناشکری میں پڑ گئے نا تو ان سے بھی چھین لیا جائے گا. آؤ میں آپ کو پیارے آقا کے زمانے میں لیے چلتا ہوں، بات اور جلدی سمجھ آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ، ابھی تک نبی پاک جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے، تو ان اہل مکہ کے پاس کیا تھا؟ پہلے سے کعبہ تھا، کعبے کی ذمہ داری تھی، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، اللہ پاک نے کعبے کی خدمت کا انہیں شرف بخشا تھا. مکہ پاک میں کیسی کیسی نعمتیں تھیں، وہاں پر اناج پراپر اگتا نہیں تھا، مگر اس شہر میں ہر طرح کا پھل اور اناج انہیں مل جاتا تھا. ان کے لیے تجارت کی راہ ہموار کر دی گئی. دنیا کے بڑے بڑے لوگ اہل مکہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اللہ کے گھر کعبے کو شرک کا سینٹر بنا دیا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، وہ لوگ جن کے پاس کعبہ تھا، جو اہل مکہ کہلاتے تھے، جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے کہلاتے تھے، مگر جب رب عز و جل کے غضب کو دعوت دی اللہ کی، تو ان لوگوں کا حال کیسا ہوا کہ کعبہ معظمہ کے رکھ والے تو تھے، مگر بدر کے میدان میں مکے والوں کا ایسا غرور خاک میں ملا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. ان کا نام باقی نہ رہا. مسلمانوں کو پھر گویا یہ خدمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کو کفار مکہ سے وہ واپس لے لی گئی، کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نعمت کو واپس نہیں لیتا ہے جب تک ہم اپنی حالت بدل کر رب کی ناشکری نہ کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت نہ دیں. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واللہ یقین مانیں،
اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے نا ہمیں، اور ہم میں سے بہت سو کو تو بن مانگے عطا کی ہے، وہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ پوچھو ان سے جنہوں نے تقسیم پاکستان سے پہلے کے حالات دیکھے ہیں، پوچھو ان سے جنہوں نے غلام قومیں دیکھی ہیں، آزادی کی نعمت کیا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ جو دوسری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور کتنے پریشان، ورنہ میں نے آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے، اور میں نے کئی ملکوں میں مسلمانوں کا حال دیکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے میں وہ ڈرتے ہیں، جہاں اسلامی بہنیں پردہ کریں تو پردے میں پرابلم ہے، جناب مسلمانوں کو اپنی عبادات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ جب وہ حال دیکھتے ہیں تو مسجد کا قدر ہوتی ہے، یہ اذانوں کی قدر ہوتی ہے، یہ جو ہمارے کانوں میں درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں بہت پہلے جب امریکہ گیا، کینیڈا گیا، 50 کلومیٹر دور مسجد ہوتی ہے اور لوگوں کو اتنا لمبا سفر کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، جب چاہیں نماز پڑھیں، سجدے کریں، اذانیں دیں۔ یہ وطن پاکستان اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا یہ ہم پر احسان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رہے کہ برے صغیر میں مسلمان 100 سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، غیر مسلم مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے تھے، بات بات پر مسلمانوں کی عزت اچھالی جاتی، مسلح کہہ کر مسلمانوں کے نام بگاڑ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، عاشقان رسول علماء کرام کی محنت رنگ لائی، بیانات کر کے کتابیں لکھ کر لوگوں تک آواز پہنچائی، اور عاشقان رسول نے یہ پیغام پہنچایا، اور بر صغیر کے کونے کونے سے یہ نعرہ لگنے لگا۔ اور وہ نعرہ کتنا خوبصورت تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ آؤ ذرا مل کے لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان بننا ہی کلمے کے نام پر ہے، عاشقان رسول کی محنت رنگ لائی، اور اللہ نے ہمیں 14 اگست 27 رمضان المبارک کے مبارک دن یہ پیارا وطن پاکستان عطا فرما دیا۔ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، ساری زندگی سجدے کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا وطن عطا فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا اس نعمت کو ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، یا کہیں ہم دوبارہ زوال کی طرف اس لیے تو نہیں جا رہے کہ اس نعمت میں بھی ناشکری ہو رہی ہے، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے کر اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، جب 13 جنوری 1948 کی بات ہے، پاکستان کو بنے ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور میں حصول پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے کیا کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا، ہم اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کر سکیں۔ آپ نے 6 مارچ 1946 کو ایک تقریر کی، اس کے الفاظ سنیے گا، وہ کہتے ہیں let us go back to our holy book the Quran, let us revert to the hadith and the great tradition of Islam which have everything in them for guidance۔ وہ کہتے ہیں یعنی ہمیں اپنی پاکیزہ کتاب قرآن کریم کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، ہمیں حدیث شریف اور اسلام کی تاریخ کی طرف دوبارہ رخ کرنا ہوگا، جن میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہ مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا، یہ ریزن تھا اس ملک کو بنانے کا، مگر آج کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بلکہ کیا ہم قرآن اور حدیث پڑھتے بھی ہیں؟ جس مقصد کے لیے ملک بنا، ہم یہاں نماز آزادی سے پڑھ سکیں، مگر مسجدیں تو بن گئیں، مگر کیا سارے پاکستانی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بنا کہ ہم سکون سے قرآن پڑھ سکیں، مگر کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ میری مائیں بہنیں پردہ کریں تو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی ان کی چادر اور 4 دیواری پر انگلی نہ اٹھائے، مگر آج میری مائیں اور بہنیں کیا پردہ کر رہی ہیں، یا وہ پردہ اتار کر بازاروں کی زینت بن رہی ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ یہاں ہم سنتوں پر عمل کریں، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر امامہ ہو، سنت کا لباس ہو، تو کوئی طنز نہ کرے کہ تم نے یہ کیسا لباس پہنا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کوئی عاشق رسول مسلمانوں کے اس ملک میں سنتوں کا لباس پہنتا ہے، چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو کافر کیا تنگ کریں گے؟ مسلمان کہلانے والا بعض اوقات طنز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وطن اس لیے نہیں بنا تھا
یہ وطن صحیح طریقے سے ہم عبادت کر سکے, ہمیں رب کے حضور سجدہ کرنے سے کوئی روک نہ سکے. مگر آج کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں. اس کو آسان طریقے سے چیک کرنا ہونا تو محلے میں جمعے کی نماز میں آپ نمازی دیکھ لیں. اگر یہ جمعے میں اتنی پبلک ہے تو باقی نمازوں میں کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا, اور میں ایک اور عجیب بات کہتا ہوں تو دل اور دکھے گا آپ کا, کہ جمعے میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا, اس کو دیکھیں عید میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, تو شاید جمعے سے بھی ڈبل نمازی عید میں آتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب جو عید پڑھتے ہیں شاید ان میں بہت بڑی تعداد جمعہ بھی نہیں پڑھتی ہے, اور جو جمعہ پڑھتی ہے ان میں بہت بڑی تعداد فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے وطن میں برکت کیوں نہیں ہے, ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے, ہماری مشکلیں. آپ نے جس مقصد کے لیے ملک لیا ہے وہ مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں. اللہ کی رضا والے کام ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. بلکہ افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک تو گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے, شرمندگی تو ہے نہیں. اب 14 اگست یقیناً یہ بہت خوشی کا دن ہے, شکر منانے کا دن ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا دن ہے. مگر اس دن کیا ہوتا ہے؟ ڈھول تماشے, گانے باجے, میوزیکل پروگرام, ناچ گانے. بلکہ بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ 7 ملین یعنی 70 لاکھ افراد یوم آزادی پر پاکستان میں منشیات استعمال کرتے ہیں. 14 اگست کو شراب زیادہ پی جاتی ہے, ناچ گانے بےہودہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. مجھے بتاؤ کہ ان کاموں سے رب راضی ہوگا کہ تمہیں نعمت اس لیے دی تھی؟ آپ دنیا میں کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ آپ کے تحفے کا غلط استعمال کرے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ملازم ہے, بہت محنتی ہے, اور بیچارہ بس میں آتا ہے, آپ کہہ یار تم ایسا کرو موٹر سائیکل لے لو, بڑا کام کرتے ہو, اور میرے کام بھی کر دیا کرو, فلاں جگہ سے پیمنٹ لے آیا کرو, ادھر سامان چھوڑ آیا کرو. آپ نے موٹر سائیکل دی, مہینے 2 مہینے پتہ چلا وہ نہ ٹائم پہ آ رہا ہے نہ آپ کے کام کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر موٹر سائیکل واپس دو, اس لیے دی تھی تم کو, جس کام کے لیے دی وہ کام تو کر نہیں رہے. اللہ نے وطن دیا جس کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسی کے یوم آزادی پر اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں. ایک ادارے نے بتایا, ایک ادارے کی تحقیق آئی ہے کہ اب تک وہ ادارہ پاکستان میں $800 ملین کی ڈرگز منشیات ضبط کر چکا ہے. یعنی اتنا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. یہ اللہ کے غضب کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت دینے والی بات ہے. خدا را اپنے وطن کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, رب کے غضب کو دعوت نہ دیجئے. آئیے مل کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما, ہمیں اپنے وطن کا صحیح خیر خواہ بنا دے, اور ایسا بندہ بنا دے کہ جو تجھے پسند آتا ہو. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب, اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما. شکر صد شکر ہونا سے ملی آزادی, شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی.
میں کھوئی ہوئی شوکت فرما. آمین آمین یا رب العالمین. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے. کسی چیز کے لیے چیز بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. اب قلم کو دیکھ لیں، پین جب تک لکھتی ہے سینے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ختم ہو جائے لکھنا پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن کے اندر. جب تک کوئی چیز مقصد پورا کرے نا جس لیے بنایا گیا ہے تو وہ تو ترقی کرتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. مقصد سے ہٹ جائے تو پھر برباد ہو جاتی ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کریم نے کیوں بنایا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اس امت کو مسلمان اگر عروج چاہتے ہیں نا تو پرپس پتہ ہونا چاہیے. اس اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس قوم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. 4 کام بتا دیے ہمیں. اگر یہ 4 کام کرتے ہو تو بہترین امت ہو. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہی وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو. تمہارے لائق یہی ہے کہ اپنے اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ. اب 4 مین چیزیں یاد رکھنی ہیں. پہلا، امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امت یہ خیر الامم ہے، یہ بہترین امت ہے. تو اللہ نے تو بہترین امت بنایا ہے، مگر کیا ہم بہترین امت والے کام کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا گلاب کے لیے خوشبو ضروری ہے، موتی کے لیے چمک ضروری ہے، سورج کے لیے روشنی لازم ہے. تو اب مسلمانوں کے اندر یہ خوشبو آنی چاہیے کہ وہ بہترین امت ہیں، ان کی عادتیں بہترین ہیں، ان کی باتیں بہترین ہیں، ان کا کردار بہترین ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم بہترین امت ہیں، ایسے کردار ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر کہتے اگر بندہ بننا ہے تو مسلمانوں جیسا بنو. ان کے اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ان کے وعدے کی پاسداری دیکھو، ان کی سچائی دیکھو. مگر آج حال کیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے یار مسلمان نہیں، غیر مسلم قوم میں اچھی ہے. یہ ہمارے منہ پہ چانٹا نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے تم بہترین امت ہو. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بہترین ہے نا، انہوں نے تعلیمات بھی ہمیں دی ہیں. مگر ہم آج ایسے نہیں ہیں. ہم ہر چیز میں دوسری قوموں کی نقل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کپڑے بھی ویسے پہننے، جوتے بھی ویسے پہننے، اسٹائل بھی ویسا اپنانا ہے. حالانکہ بہترین امت اور بہترین امت کو بہترین رہنما جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیے گئے. مگر ایسا آج حال نہیں ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے اسلاف کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. ذرا غور کریں نا، یہ آج تو ہمارا تقریباً پاکستان مسلمان ہی ہیں، آس پاس سب مسلمان رہتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. صحابہ کے دور میں بھی اور شروع میں اولیاء کرام کے کئی ملکوں میں ایسے ملک میں رہتے تھے کہ جب آس پڑوس پہ کوئی یہودی رہتا تھا، کوئی عیسائی رہتا تھا، کوئی نصرانی رہتا تھا، کوئی مجوسی رہتا تھا، الگ الگ مذہب والے لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب ان کے درمیان مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ نظر آئے نا خیر الامم، بہترین بندہ کون ہے محلے میں؟ اتنے سارے مذہب والے ہیں، ان میں بہترین کون ہے؟ میں ابھی 2 دن پہلے بیرون ملک میں تھا تو وہاں میرا بیان تھا. میں نے یہی بات ان سے کی کہ آپ کے آس پاس بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی باتیں دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر وہ متاثر ہو جائیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب امتی ایسا ہے، اس کی سچائی ایسی، اس کے وعدے ایسے، اس کا کردار ایسا، تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا. ہے نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اب سنو، حضرت مالک بن دینار ایسا ہی دور تھا، آپ کے برابر میں ایک یہودی کا مکان تھا. اچھا، یہودی جو ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلیبریٹلی روزانہ اپنے پرنالے سے گندگی پھینکتا آپ کے گھر میں. اچھا، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں بھی کسی کے گھر سے پانی گر رہا ہوگا، وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پائپ سے گر جاتا ہوگا، کوئی نہ کوئی گندگی آ گئی، کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، اور جو ہمارا انداز ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا،
ہیں شرم نہیں آتی, دیکھتے نہیں ہو, تمہارا بچہ گھر کے باہر کچرا رکھ کے چلا گیا, ہمارا ہی گھر ملا تھا. اچھا بعض اوقات تو اتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی طرح کسی کے گھر سے کچرے کی تھیلی گر بھی جائے تو اٹھا کر واپس پھینک دیں گے تاکہ تیرا گھر اور گندا ہو جائے. ارے برداشت کدھر گیا, درگزر کدھر گیا؟ تمہارا مسلمان پڑوسی ہے اور یہ غیر مسلم پڑوسی تھا. روز گندگی بھیجے, روز گندگی بھیجے, 1 دن 2 دن 3 دن, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جواب. اچھا وہ تو چاہتا تھا لڑائی ہونا, وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے جواب آئے. نو ریپلائی. اب وہ یہودی خود پہنچ گیا دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ میں روز آپ کے پرنالے سے گندگی بھیج رہا ہوں, گندگی پھینکتا ہوں, کچرا پھینکتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تکلیف تو ہوتی ہے, پانی ڈالتا ہوں, دھو دیتا ہوں. تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں. اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ غصہ پینے والوں تمہیں مبارک ہو جو جھگڑا نہیں کرتے نا. اچھا ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے, جو جھگڑا نہ کرے لوگ کہتے ہیں بزدل ہے, تیرے اندر مردانگی نہیں ہے, جواب دینا تھا نا, ہمت نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندو, ایک تو بندہ صبر کر رہا ہے, تم اور لڑائی پہ ابھار رہے ہو. سنو حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلو اس کو لاجیکلی سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو اللہ نہ کرے گالی دے, ہیں آپ کا دل دکھا ہے, یہ آسان ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, یہ آسان ہے کہ آپ جواب دے دیں؟ چپ ہونا مشکل ہے. عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی طرح کسی کے گھر سے کچرے کی تھیلی گر بھی جائے تو اٹھا کر واپس پھینک دیں گے تاکہ تیرا گھر اور گندا ہو جائے. ارے برداشت کدھر گیا, درگزر کدھر گیا؟ تمہارا مسلمان پڑوسی ہے اور یہ غیر مسلم پڑوسی تھا. روز گندگی بھیجے, 1 دن 2 دن 3 دن, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جواب. اچھا وہ تو چاہتا تھا لڑائی ہونا, وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے جواب آئے. نو ریپلائی. اب وہ یہودی خود پہنچ گیا دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ میں روز آپ کے پرنالے سے گندگی بھیج رہا ہوں, گندگی پھینکتا ہوں, کچرا پھینکتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تکلیف تو ہوتی ہے, پانی ڈالتا ہوں, دھو دیتا ہوں. تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں. اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ غصہ پینے والوں تمہیں مبارک ہو جو جھگڑا نہیں کرتے نا. اچھا ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے, جو جھگڑا نہ کرے لوگ کہتے ہیں بزدل ہے, تیرے اندر مردانگی نہیں ہے, جواب دینا تھا نا, ہمت نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندو, ایک تو بندہ صبر کر رہا ہے, تم اور لڑائی پہ ابھار رہے ہو. سنو حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلو اس کو لاجیکلی سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو اللہ نہ کرے گالی دے, ہیں آپ کا دل دکھا ہے, یہ آسان ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, یہ آسان ہے کہ آپ جواب دے دیں؟ چپ ہونا مشکل ہے. پہلوان تو وہ ہے, چپ ہو گیا, صبر کرو نا, یہی تو امتحان ہے. تو قرآن دیکھو کیا کہتا ہے غصہ پینے والوں کے بارے میں. حضرت مالک بن دینار نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ یہودی آ کر کہتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے کہا غصہ آتا ہے, پی جاتا ہوں. پھر اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی, ون آف دا بیوٹیفل آیت آف قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. غصہ پینے والے, درگزر کرنے والے اور نیک لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں. یعنی گویا انہوں نے یہ جواب دیا, میں رب کا محبوب بننا چاہتا ہوں, تیرے منہ کہاں لگوں, تجھ سے کیوں لڑوں, پانی ڈالتا ہوں, دھو دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جواب سن کر وہ پتہ یہودی کیا کہتا ہے؟ حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا, میرے دل کی گندگی کو دھوئیے, میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. خیر الامم. اللہ اکبر. اب غور کریں, یہ وہ خیر الامم, بہترین امت ہو. قرآن نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کنتم خیر امت, قرآن نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کہا. ٹاپ امت ورک جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہونا کیسا چاہیے؟ میں ایسا امتی بن جاؤں کہ مجھے انٹروڈکشن نہ کروانا پڑے. اب میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں اور یہ سب غور کر لیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ملاقات کرتے ہیں, ابھی تو مسجد میں ملاقات کر رہے ہیں تو سبھی کے بارے میں حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوگا, لیکن اگر کبھی روڈ پہ کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے نا, نوجوان سے بالخصوص, تو کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتی کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں ہے.
نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ ہیئر اسٹائل مسلمانوں والا، نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ انداز مسلمانوں والا، ہیں انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ، گلا ایک مالے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں کیسا امتی ہوں، مجھے نام بتاؤں تو سامنے والے کو پتہ چلتا ہے میں مسلمان ہوں. کچھ لوگ جب تک نام نہ بتائیں نا، میرا نام محمد یوسف ہے، اچھا السلام علیکم، عبد الواجد، اچھا ماشاء اللہ وعلیکم السلام، اس سے پہلے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مسلمان ہے کہ نام بتائیں تو پتہ چلتا ہے. اگر ابھی بھی میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو اجتماع سے فارغ ہو کے جب گھر جانا نا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے آپ سے پوچھنا اوپر سے لے کر نیچے تک کہاں سے میں مسلمان دکھتا ہوں. اگر واقعی مجھے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام اور امتی ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر گڑبڑ ہے، سمجھ نہیں پڑتی ہے، تو پھر کیسا امتی ہوں. مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، میں کس کا عاشق ہوں. میں لاکھوں میں کھڑا ہوں تو لوگ کہیں محبوب پاک کا دیوانہ جا رہا ہے، سرکار کا امتی جا رہا ہے، سچا مسلمان جا رہا ہے. آج سچائی دور ہو گئی مسلمانوں سے. اچھا ایک طرف تو یہ غیر مسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب ایک اور غیر مسلم کے بارے میں سنو. ایک غیر مسلم مفکر تھا، اس سے کسی مسلمان نے کہا کہ تمہارے اندر تو بڑی عقل ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتا یار بات یہ ہے، میں جب مسلمانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں نا، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، تو جی چاہتا ہے ساری زندگی ان کتابوں کو سینے لگا کے رکھوں، مگر جب اس کتاب کو ماننے والے مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں کبھی اسلام قبول نہ کروں. افسوس یہی تو ہے. اچھا ہم نے پتہ ہے ڈبل نقصان کیا. ہم کہتے ہیں نا کیوں ہماری قوم پیچھے رہ گئی، مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے. اتنا شاندار مذہب ملا، اتنے پیارے آقا ملے، شاندار تعلیمات ملی، عمل نہ کیا یہ تو ایک غلطی ہے، مگر الٹے کام اتنے کیے کہ لوگ مسلمان کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہنے لگے. یار اگر اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے تو کم از کم برباد تو نہ کرو. آج لوگ مسلمان تاجر سے پروڈکٹ خریدنے میں ڈرتے ہیں. یار مسلمان کی میڈ ان فلاں نہیں، کوئی ایسی میڈ ان کنٹری بتاؤ جو بلے غیر مسلم کی ہو، جو لکھا ہے وہی ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ اپنی قوم کا، اپنے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. حالانکہ دنیا میں یہ مشہور ہونا چاہیے تو پہلے تھا کہ یار اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو زبان کا پکا ہے، خرید لو، کر لو کاروبار، ڈرنا نہیں. یہ اپنے نبی کے سچے امتی ہیں. میں ابھی تھائی لینڈ میں تھا پچھلے دنوں، فار ایسٹ میں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ تھائی لینڈ کا جو ساؤتھ ایریا ہے وہاں 60 لاکھ مسلمان ہیں، اور ان گاؤں میں مجھے جو اسلام بھائی گئے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3700 مساجد ہیں، اور 95% مساجد میں ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. ایسے عاشقان رسول تقریباً پورا گاؤں، پورے گاؤں نمازی، 5 ٹائم نماز تو اپنی جگہ، تہجد بھی پڑھتے ہیں. اچھا فار ایسٹ میں صرف تھائی لینڈ میں مسلمان نہیں، پورا ملیشیا مسلمان، پورا انڈونیشیا مسلمان، کروڑوں مسلمان پورے فار ایسٹ کے اندر ہیں. اچھا فار ایسٹ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو وہاں پر صحابہ نہیں گئے تھے، وہاں بہت پرانا اسلام نہیں ہے، 600-700 سال پہلے وہاں عربی بولنے والے بزنس مین گئے تھے، تاجر گئے تھے، اور اللہ کی رحمت سے تجارت کرتے تھے، مگر کردار ستھرا تھا. سچے مسلمان تھے، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے، سچ بولتے تھے، مال صحیح دیتے تھے، وعدے پورے کرتے تھے. کاروبار بھی ہوتا گیا، اسلام بھی پھیلتا گیا، کاروبار بھی ہوتا گیا، لوگ کلمہ بھی پڑھتے گئے، اور آج وہ دن آیا کہ کروڑوں مسلمان اس خطے میں آباد ہیں. یہ تھا نا مسلمان کہ جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. آج کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی کلمہ پڑھ لے گا؟ کاروبار کر کے مسلمان سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ بہترین امت. قرآن نے کہا ہے تو بنو نا بہترین. ون آف دا ٹاپ کردار میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. اچھا پھر پرابلم کیا؟ کردار کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں فلاں انگریز کو پڑھو، اس کی کردار کیوں پڑھنا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہے تو جناب رسول اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے، سرکار کی سنت پر عمل کر لو، تم بہترین امت بن جاؤ گے. قرآن نے دوسری ذمہ داری کیا لگائی؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. معلوم ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا، نیکی کی طرف بلانا،
اور برائی سے روکنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، بلکہ دو ذمہ داریاں ہوں گی نا، دوسری اور تیسری، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ آج تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے، نیکی کرتے تو روکتے، برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ ارے خود غلط کر رہے ہو، دوسروں کو بھی لگا رہے ہو۔ یہ سوچتے نہیں کہ تمہارے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا، ایک تو میرا اپنا گناہ، اور میں گناہ کر کے دوسرے دوستوں کو ان گناہوں پہ لگا دوں تو ان کے لیے بھی مار مجھے پڑے گی۔ ایسا نہ کیا کرو۔ اور یہ بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج زوال آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ختم کر دیا۔ پچھلی قوموں کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس قوم میں تو تیرے نیک بندے بھی ہیں، تو فرمایا انہیں بھی عذاب دو، بلکہ ان کی چیخیں مجھے بھی سنائی دیں، ہیں یعنی ان کی چیخیں اور بلند ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی میں دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا ہے۔ بتاؤ نا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے وطن والے، ہمارے مسلمان بھائی گناہ کرتے ہیں، بلکہ گناہوں کے اڈوں پر ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کمپنی نہیں دینی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور سبحان اللہ، آج کے دور میں اگر کوئی ماحول ہے جو ہمیں بھی گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، تو سبحان اللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس ماحول میں ہمیں نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے، سنتوں کی طرف بلایا جاتا ہے، گناہوں سے بچایا جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو ہر مسلمان پر قرآن کی طرف سے ذمہ داری تھی۔ ہم اکیلے کیسے کرتے، اکیلے کیسے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، گناہ سے بچاتے۔ اللہ اکبر، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی مل گئی کہ اگر ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل جائیں تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا۔ کبھی درس سننے کا موقع ملتا ہے، کبھی درس دینے کا موقع ملتا ہے، کبھی مدنی قافلے میں جائیں تو کسی کو مسجد میں لانے کا موقع ملتا ہے، کسی کو نیکی کی بات سمجھانے کا موقع ملتا ہے، بندہ خود بھی سدھر رہا ہوتا ہے، دوسرے کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، میں اگر آپ کو صحیح بات کروں نا کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے نا، ذرا مل کے سب دہراؤ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی